مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لندن میں ہونے والی چند حالیہ ملاقاتوں اور مشوروں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو رخصت کرنے کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں واضح شواہد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے سابقہ موقف میں نرمی پیدا کرتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ لیگی حلقے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ایک حالیہ انٹرویو کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم عباسی نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہی ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز چونکہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو چکی ہیں، اس لیے ابھی وہ اس دور میں شامل نہیں۔ عباسی نے کہا کہ عموماً پارٹی کا صدر ہی وزیر اعظم بنتا ہے، چونکہ شہباز شریف نون لیگ کے صدر ہیں، لہٰذا وہ ہمارے وزارت عظمیٰ کے اگلے امیدوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے نون لیگ کے مزاحمتی کیمپ کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ نواز شریف چونکہ فوری عام انتخابات کے حق میں ہیں، اس لیے وہ کسی صورت بھی ان ہاؤس تبدیلی پر راضی نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب مفاہمتی دھڑے کا موقف تھا کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں جس کے تحت موجودہ اسمبلی برخاست کی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس ہے اور وہ اپنی حکومت کسی صورت ختم نہیں کریں گے، لہٰذا اگر کپتان سے جان چھڑانی ہے تو اس کا واحد راستہ ان ہاؤس تبدیلی ہے۔ نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ اس تبدیلی کی صورت میں نیا وزیر اعظم کچھ مہینوں بعد اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ عام انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگلا وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کروائے، یہ تجویز دی گئی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے پنجاب اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی میں مرحلہ وار ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ اب نون لیگی حلقے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس فارمولے پر راضی ہو گئے ہیں، تاہم دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے علاوہ اپوزیشن کے پاس پیپلز پارٹی کی حمایت ہونا بھی لازمی ہے۔ ماضی میں اگر یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی سے سینٹ کی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے تو اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا اکٹھے ہو کر چلنا تھی، جبکہ انہیں درپردہ جہانگیر ترین گروپ اور کاف لیگ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ لیکن اب صورتحال تھوڑی تبدیل ہوتی اس لیے نظر آتی ہے کہ حال ہی میں آصف زرداری نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف اور نون لیگ پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں، جس کے بعد سے دونوں جماعتوں کے مابین تعلقات خراب ہیں۔ جب شاہد خاقان عباسی سے آصف زرداری کے سخت بیان بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کے مابین پی ڈی ایم اتحاد سے علیحدگی کے بعد فاصلے تو موجود ہیں، لیکن فاصلے اتنے زیادہ نہیں کہ وقت آنے پر سمیٹے نہ جا سکے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے امکانات پر گفتگو کرتے ہوئے عباسی نے کہا کہ موجودہ نظام آئین کے مطابق نہیں، اس لیے عدم اعتماد لانا مشکل ہوتا ہے، کسی کو کہیں سے فون آ جاتے ہیں اور کسی کو کوئی لے جاتا ہے، لیکن مجھے سیاست میں 34 برس ہو گئے، لہٰذا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کا راستہ بند ہونے پر اپوزیشن اجتماعی استعفے بھی دے سکتی ہے، لیکن ہم سگنل لے کر چلنے کے خلاف ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کردہ 23 مارچ کے لانگ مارچ کے آغاز کے بعد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔